حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام فلسطین کا سفر کرتے ہیں، بالکل نوجوانی کی عمر میں، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا، بالکل نوجوانی کی عمر میں ملک شام فلسطین کا سفر کر رہے ہیں۔ وہاں پہنچ کر حضرت عمر اپنے قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ فلسطین میں مسجد اقصی کی دیوار سے یوں ٹیک لگا کر حضرت عمر بیٹھے ہیں۔ اتنے میں ایک نوجوان، اس کے ساتھ 2-3 آدمی ہیں، حضرت عمر کے سامنے آتا ہے اور حضرت عمر کے چہرے کو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ آپ خطاب کے بیٹے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا میں خطاب کا بیٹا ہوں، کیا آپ میری دعوت قبول کریں گے؟ حضرت عمر سے پوچھ رہا ہے، بھائی کہاں فلسطین، بیت المقدس، ملک شام، اور میں مکہ المکرمہ کا باسی، بنو عدی کا نوجوان، جہاں تہذیب و تمدن اور ثقافت بدل جاتی ہے، یہ نوجوان مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا بھائی میں اپنے قافلے سے بچھڑ چکا ہوں، مجھے اپنے قافلے کی تلاش ہے، آپ دعوت کی بات کرتے ہیں۔ کہا آپ کی قافلے کی کیا نشانی ہے؟ حضرت عمر نے بتایا یہ نشانی میری۔ کہا یہ قافلہ یہاں سے نکل چکا ہے اور میرے پاس ابلق نسل کا ایک گھوڑا ہے، بہت تیز رفتار گھوڑا، میں اس گھوڑے پر سوار کرا کے آپ کو اس قافلے سے ملا لوں گا، ایک شرط ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ حضرت عمر کو اپنے گھر لے گیا، نوجوان، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد ایک دستاویز لے کر آیا، ایک کاغذ لے کر آیا اور حضرت عمر سے کہا کہ آپ اس پر لکھیں کہ جب آپ اس زمین کے حاکم بنیں گے، اس زمین کو آپ فتح کریں گے تو آپ میری زمین پر ٹیکس نہیں لیں گے۔ حضرت عمر ہنسنے لگے، بھائی تو میرے ساتھ کیا مذاق کر رہا ہے؟ میں عمر خطاب کا بیٹا، مجھے اونٹ ڈھنگ سے چرانے نہیں آتے، باپ مجھے تھپڑ مارتا، عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، میں حکمران بنوں گا یہاں کا، میں کون سی زمین فتح کروں گا؟ بھائی تو میرے ساتھ مذاق نہ کر، تو مجھے اپنی سواری پر سوار کرا کے مجھے قافلے تک پہنچا دے۔ وہ نوجوان کہتا آپ لکھ دیں۔ حضرت عمر کہتے بھائی مذاق نہ کر، تو وہ نوجوان کہتا عمر آپ مذاق میں اس پر لکھ دے۔ حضرت عمر نے لکھ دیا اور اس نوجوان نے اس دستاویز کو محفوظ کر کے رکھ لیا اور حضرت عمر کو سواری پر سوار کیا اور قافلے کے ساتھ ملا کر آ گئی۔ وقت گزر گیا، اعلان نبوت ہوا، اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا، صحابہ اکرام ایمان لے آئے، اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، ابو بکر صدیق کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ بنے۔ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا، لیکن ابھی فلسطین کو فتح نہیں کیا، مسجد اقصی کو فتح نہیں کیا۔ مدینہ منورہ میں ہے، ایک خبر آتی ہے کہ آپ فلسطین آئیں اور چابیاں لے جائیں، مسجد اقصی کی چابیاں لے جائیں۔ وہاں پر پہلے قافلہ پہنچ چکا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن وہ لوگ وہاں کے جو پادری تھے وہ چابیاں دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے امیر المؤمنین کو یہاں لاؤ گے اور وہ ہمارے سوالوں کے جواب دے گا تو ہم چابیاں دیں گے۔ حضرت عمر اسلم نامی غلام کو لیا، ایک سواری لی اور نکل گئے، اور بات طے ہو گئی۔ اسلم سے کہا کہ اتنے کلومیٹر میں سوار ہوں گا تو آپ نکیل پکڑو گے، آپ سوار ہوں گے تو میں نکیل پکڑوں گا، یوں سفر طے کیا۔ اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچے ہیں تو اتفاق سے حضرت عمر کی باری نکیل پکڑنے کی تھی اور غلام کی باری اونٹ پر سوار ہونے کی تھی۔ جب مسجد اقصی کے قریب پہنچے تو اسلم کہتے ہیں عمر امیر المؤمنین آپ سوار ہو جائیے، مجھے نکیل دے دیجئے، یہ لوگ آپ کا بیت المقدس میں انتظار کریں، آپ کو وہاں کی چابیاں دے رہے ہیں، یہ لوگ کیا کہیں گے کیسا غلام ہے، خود سوار ہے اور امیر المؤمنین حاکم وقت خلیفۃ المسلمین وہ نکیل پکڑ کر آ رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم ساری روایتیں توڑ چکے ہیں، انصاف یہی ہے کہ آپ اونٹ پر سوار رہیں۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو وہاں کے جو پادری تھے وہ سوار غلام کی طرف دوڑے، پکڑنے لگے، کہا کہ یہ امیر المؤمنین ہے۔ تو اسلم کہتے ہیں میں امیر المؤمنین نہیں ہوں، یہ امیر المؤمنین ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلی نشانی پوری۔ پھر انہوں نے جو نشانیاں دیکھی، 17 پیون دیکھے، جو نشانیاں دیکھی اور چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ مسجد اقصی کی چابیاں مل گئی، فلسطین فتح ہو گیا، اور حضرت عمر اتفاق سے مسجد اقصی کی اس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ اور تھوڑی دیر بیٹھے حضرت عمر فرماتے کہ یہاں پر میں بھی کبھی آیا ہوں، میرا بھی آنا جانا رہا ہے مسجد اقصی کا۔ اتنے میں ایک بوڑھا آدمی 2 آدمیوں کے سہارے حضرت عمر کی طرف آ رہا ہے۔
اس نے آ کر پوچھا آپ عمر ہیں؟ کہا خطاب کے بیٹے؟ کہا خطاب کا بیٹا ہوں۔ ابھی یہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے کہ کہیں دیکھا ہے آپ کو، کہیں تعارف ہوا ہے، کہیں بات چیت ہوئی ہے، کہیں جانے پہچانے لگتے ہیں۔ اس نے دستاویز آگے کیا، حضرت عمر نے پڑھا، کہا اللہ اکبر، کہا صحابہ اکرام کو بتایا، کہا صحابہ سے مشورہ کیا 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 جائے، انصاف کیا جائے یا رعایت کی جائے، معاف کیا جائے؟ ابھی مشورہ ہو رہا ہے۔ عمر کا انصاف اتنا مشہور امیر المؤمنین ہے، جس کے ایک کوڑے پر زمین کا زلزلہ رک جائے، جو خط لکھے تو دریائے نیل جاری ہو جائے، جو ہوا کے ذریعے پیغام بھیجے تو ہوا پیغام لے کر جاری ہے، جس کی چادر سے ہررا کی آگ بجھ جائے، کیسا حکمران ہوگا؟ صحابہ اکرام نے فرمایا امیر المومنین رعایت کی جائے۔ اتنے میں ان حضرت عمر کی طرف بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں عمر آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، اور یہ جو زمین میں نے آپ کو لکھ کر دی ہے کہ آپ اس کا ٹیکس معاف کریں گے، یہ ساری زمین میں اسلام کے نام کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ بات ہے کیا، مجھے بتا تو صحیح، تو نے کیسے میرے پاس لکھوایا کہ میں اس زمین کا حاکم بنوں گا؟ وہ نوجوان کہتا ہے میں تورات انجیل کا عالم ہوں، میں نے ان کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا، اس کے ایسے ایسے صحابہ ہوں گے، ایسے ایسے یار ہوں گے، ایسے وفادار ہوں گے، وہ اس طرح ملک کو فتح کریں گے۔ میں نے وہ تمام تر نشانیاں آپ میں دیکھی تو آپ کے پاس لکھوا لیا، اور آج میں نے آپ کا عدل و انصاف بھی دیکھ لیا، آپ کی حکومت بھی میں نے دیکھ لی، آپ کے ہاتھ پر میں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔